اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین و ناظرین کو آج فرسٹ رمضان المبارک، بہت بہت مبارک، اور انشاءاللہ یہ ہم پورے 30 کے 30 رمضان المبارک آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تاکہ اس مشکل گھڑی میں جب کرونا وائرس نے تمام دنیا کو پریشان کیا ہوا ہے، ہم آپ کو ایک راحت کا روحانی پال دے سکیں، جس میں موسٹلی ہمارے ساتھ علامہ عبدالسراج ستار صاحب انشاءاللہ آن لائن ہمارے ساتھ اویلیبل ہوں گے، اور ہمیں اسلامی تعلیمات کی روح سے ہمیں اس مشکل وقت میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ایک تعلق ہے اس کو جوڑے رکھیں گے انشاءاللہ۔ تو بلا تاخیر میں تلاوت کلام پاک سے آج کے پروگرام کا آغاز کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ صدق اللہ العظیم۔ اب میں بلا تاخیر کیونکہ ہم انشاءاللہ افطار ٹائم سے 10 سے 15 منٹ پہلے ڈیلی اپنا پروگرام ختم کیا کریں گے، تاکہ آپ لوگ بآسانی اپنا افطار اور نماز مغرب بھی ادا کر سکیں۔ میں شاہد عمران طاہر صاحب سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ وہ نعت کلام پاک سے ہمیں منور فرمائیں۔ رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی، جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی، جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی، اور یاد مصطفیٰ کی قسم پرسکون میں اب تک، یاد مصطفیٰ کی قسم پرسکون میں اب تک، تم بھی نام لو ان کا گھر میں شانتی ہوگی، تم بھی نام لو ان کا گھر میں روشنی ہوگی، 100 کھلیں گے
اس کے لیے رحمتوں کے دروازے 100 کھلیں گے اس کے لیے رحمتوں کے دروازے نعت مصطفیٰ جس نے ایک بھی سنی ہوگی نعت مصطفیٰ جس نے ایک بھی پڑھی ہوگی آرزو ہے سینے میں گھر بنے مدینے میں آرزو ہے سینے میں گھر بنے مدینے میں وہ کرم جو بندے پر بندہ پروری ہوگی ہو کرم جو بندے پر بندہ پروری ہوگی اور دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا کیا دیوانہ دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا کیا دیوانہ ان کی یاد میں شاید آنکھ لگ گئی ہوگی ان کی یاد میں شاید آنکھ لگ گئی ہوگی سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی جزاک اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ شاہد عمران طاہر صاحب بڑے پیارے انداز میں ہدیہ نعت پیش کر رہے تھے اب میں بلا تاخیر کیونکہ ٹائم آلموسٹ 8 بج چکے ہیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ کل سے مزید اس کو تھوڑا جلدی شروع کریں تاکہ آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ٹائم مل سکے میں علامہ عبدالسراج ستار صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اللہ پاک اور حدیث و قرآن کی سنت میں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صدق اللہ مولانا العظیم انتہائی معزز و محترم ناظرین و سامعین اللہ رب العزت کا بے پایاں احسان اور انعام ہے اس نے ایک مرتبہ پھر ہماری زندگی کے اندر یہ رحمتوں والا برکتوں والا سعادتوں والا عظمتوں والا ماہ مبارک عطا کیا دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس میں ہمیں اپنی زیادہ سے زیادہ بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اپنے گناہوں کی معافی کا سامان کرنے اور اپنے مولا کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس سال کا رمضان المبارک یہ ہماری زندگی میں پہلی دفعہ ایسا ہو رہا ہے ہمیشہ جب بھی رمضان المبارک آتا تھا تو ایک عجیب طرح کا خوشی کا سماں ہوتا ایک رونق کا سماں ہوتا ایک چہل پہل ہوتی مساجد میں بھی گھروں کے اندر بھی لیکن
कोरोना वायरस की वजह से जो हालात हैं कि मसाजिद बंद हैं, हर मोमिन का दिल मगमूम है, परेशान है, और उस तरह की इबादत का माहौल जो पहले इस माह मुबारक में बन जाता था, इस दफ़ा उसमें उस तरह का माहौल नहीं बन पा रहा। लेकिन फिर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये बहुत शुक्र है कि उसने हमें ये माह मुबारक अता किया। तो हम इस माह मुबारक के अंदर कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कुरान मजीद को पढ़ें, उसको समझें, और जितना मुमकिन हो सके हम उसको अपनी ज़िंदगी में उतारें, उसे अपनी ज़िंदगी का अमल बनाएं। तो आज के दर्स कुरान के लिए मैंने कुरान मजीद की पहली सूरा अल फातिहा, इसी पर थोड़ी सी गुफ्तगू करनी है, और इंशाअल्लाह हर रोज़ हमारा ये दर्स कुरान होगा। तो आगाज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो आलमीन का रब है। अब यहाँ पर जो हमारे लिए पैगाम है, जो हमारे लिए सबक है, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रबूबियत। रब का माना है पालने वाला, ज़रूरतों को पूरा करने वाला। आप इससे जो तसव्वुर लेंगे कि वो ज़ात जो सारी कायनात की ज़रूरतों को पूरा कर रही है, जो कोई उसे माने या ना माने, कोई उसे अपना रब मानता है या नहीं मानता, लेकिन वो सारी कायनात की ज़रूरतों को पूरा करने वाला है। इसमें हमारे लिए एक वुसअत का सबक है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जैसे ये शान रबूबियत है, तो कुरान मजीद एक और मकाम पर इरशाद फरमाता है कि लोगों अल्लाह के रंग अपना लो, सिबगतल्लाह वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगतन, अल्लाह के रंग अपनाओ, अल्लाह की सिफात को अपनाओ, अल्लाह के अखलाक को अपनाओ। तो इस आया मुबारका से जो पहला पैगाम मिलता है वो ये है कि इंसान की सोच आलमगीर होनी चाहिए, इंसान का जो विजन है वो आलमगीर होना चाहिए, और उसकी ज़ात से हर एक को फ़ायदा पहुंचना चाहिए। और हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुन नास मन यनफउन नास, सबसे बेहतरीन इंसान वो है जिससे बाकी इंसानियत को फ़ायदा पहुंचे। और दूसरी जो उसकी सिफत का यहाँ पे बयान हुआ, अर्रहमान अर्रहीम, अर्रहमान सबसे बढ़कर मेहरबानी फरमाने वाला है, और रहीम सबसे बढ़कर रहम फरमाने वाला है। ये भी जो दोनों उसकी सिफात हैं वो उसके रहमत के पहलू को बयान करती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बेशुमार सिफात हैं, वो जब्बार भी है, वो कहार भी है, वो ज़ुंतिकाम वाला भी है, उसकी बेशुमार शानें हैं। लेकिन आप देखें अपने कलाम के अंदर उसने अपनी शानों का जो आगाज किया है, जो इब्तदा की है, वो किन शानों से की है, किन सिफात से की है। उसमें पहली शान रबूबियत है, सबकी ज़रूरतों को पूरा करना, और दूसरी शान उसने अपनी रहमत की बयान की है। और आगे तीसरे मकाम पे जाके इरशाद फरमाया, मालिक यौमिद्दीन, वो क्यामत के दिन का मालिक है। तो क्यामत का दिन जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ जज़ा और सज़ा का दिन है। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन, आप ये देखें, ये तीन आयात को अगर हम लें जहां अल्लाह की सिफात का जिक्र हुआ है, तो तीन आयात के अंदर उसकी तीन सिफात का जिक्र है, और दो आयात के अंदर उसकी शान रहमत है, शान राफत है, शान रबूबियत है, और एक आयत के अंदर जो क्यामत के दिन का जिक्र करती है, जहां अदल होगा, जहां इंसाफ होगा, जहां पर नाफरमानी करने वालों को सजा दी जाएगी। और कुरान मजीद एक दूसरे मकाम पे फरमाता है, क्यामत के दिन एक आवाज आएगी, आज किसकी बादशाहत है? तो इरशाद फरमाया जाएगा, लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, जो कहार है, यानी अपने कहर की बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्यामत के दिन फरमाएगा। इसमें हमारे लिए जो सबक है, हमारे लिए जो पैगाम है, जो हमारी तरबियत के लिए नुक्ता है,
وہ یہ ہے کہ 2/3 اللہ رب العزت نے یہاں پہ اپنی رحمت کا بیان کیا ہے. 3 آیات میں 2 آیات کے اندر اپنی رحمت کا، اپنی شفقت کا، اپنی ربوبیت کا، اپنی معافی کا، اپنی مہربانی کا، اپنے لطف و عطا کا بیان کیا ہے. اگر آپ نے کسی انسان کی پرسنالٹی کو دیکھنا ہو، اس کی شخصیت کو دیکھنا ہو، تو آپ یہ دیکھیں کہ اس میں رحمت کا پہلو کتنا ہے، شفقت کا پہلو کتنا ہے. ہم اپنی زندگیوں میں بھی دیکھیں. یہ جو پہلی 3 آیات ہیں، یہ انسان کو یہ درس دیتی ہیں، یہ سبق دیتی ہیں کہ انسان کی زندگی کے اندر 2/3 اگر رحمت کا پہلو ہو، شفقت کا پہلو ہو، معافی کا پہلو ہو، مہربانی کا پہلو ہو، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ان آیات کی روشنی میں اپنی زندگی گزار رہا ہے. اور آگے ارشاد فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اب اس آیہ مبارکہ کے اندر 2 تصورات بیان کیے جا رہے ہیں، ایک عبادت کا اور ایک استعانت کا. عبادت کا معنی ہے اللہ کی بندگی کرنا، اور استعانت کا معنی ہے اللہ کی مدد لینا. یہاں جو لفظ آیا نا نستعین، اس کا ایک مادہ تو عون ہے، اور عون کا معنی ہے مدد، اور اسی کا ایک مادہ عین بھی ہے، اور عین کہتے ہیں آنکھ کو. عین کا مطلب ہے دیکھنا. تو ایک تفسیر یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ یہاں نستعین، نستعین کا معنی ہے تیرا دیدار چاہتے ہیں. اب عبادت کا جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ. اعلیٰ ترین عبادت یہ ہے، افضل ترین عبادت یہ ہے، اور درجہ احسان میں عبادت یہ ہے کہ جب انسان عبادت کرے تو ایسے سمجھے کہ وہ اپنے مولا کو دیکھ رہا ہے، اس کا دیدار کر رہا ہے، اس کی ذات میں گم ہے. اور ادنا درجہ یہ ہے کہ پھر انسان یہ تصور کر لے کہ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے. عبادت میں یکسوئی چاہیے. ہماری عبادت میں کیا کمزوری ہوتی ہے؟ ہم نماز میں کھڑے ہیں، ذکر میں کھڑے ہیں، عبادت میں کھڑے ہیں، ہماری توجہ اللہ کی طرف نہیں ہوتی. اور ایسی نماز، ایسی عبادت، قرآن مجید نے اس کے لیے ویل کا لفظ استعمال کیا ہے، اور فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. ہلاکت ہے، بربادی ہے للمصلین، نماز پڑھنے والوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. نماز سے غافل ہونے کا ایک معنی یہ ہے کہ وہ نماز میں کھڑے ہیں، مصلی نماز پڑھنے والا صلات میں کھڑا، لیکن وہ اپنی نماز سے غافل ہے. اسے یہ بھی نہیں معلوم کہ میں کس کی حضور پہ کھڑا ہوں، میں کس کی دہلیز پہ کھڑا ہوں، میں کس کے دربار میں کھڑا ہوں، میں کس سے ہم کلام ہوں. دیکھیں نا، دنیا میں بھی یہ اصول ہوتا ہے، آپ کسی بڑے کے سامنے کھڑے ہوں اور آپ باتیں کسی اور سے کر رہے ہوں، مخاطب بڑے کو کریں اور باتیں کسی اور سے کریں، تو یہ تو انسان بھی گوارا نہیں کرتا. وہ بھی سمجھتا ہے کہ یہ میری انسلٹ ہے، یہ میری توہین ہے کہ مخاطب مجھے کر رہا ہے، میرے سامنے کھڑا ہے، باتیں کسی اور سے کر رہا ہے. تو معزز ناظرین، آپ تصور کریں جب انسان اللہ کے حضور کھڑا ہو اور اس کا عبادت میں دل نہ ہو، اس کا خیال نہ ہو، اس کا دھیان نہ ہو، دائیں بائیں کی چیزیں سوچ رہا ہو، ایسی عبادت کو بھی اللہ رب العزت نے قبول نہیں کیا. وہ جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی ایک شعر ہے کہ میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. پھر ایک دوسرے مقام پہ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر. تو معزز سامعین، اس آیہ مبارکہ کے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین میں یہ ایک تصور دیا گیا ہے کہ آپ اپنی عبادت کے دوران بھی اپنے اللہ سے مدد مانگیں.
اور ایک معنی اس کا یہ بھی بیان کیا گیا ہے، نستعین کا معنی ہے عبادت پر اللہ سے مدد مانگنا، کہ مولا مجھے وہ عبادت کی توفیق عطا فرما جس عبادت میں تیری یاد آئے، سارا دھیان تیری طرف رہے، ساری توجہ تیری طرف رہے۔ وہ عبادت انسان کو اللہ کا قرب عطا کرتی ہے۔ جیسے نماز کے لیے فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، نماز میری یاد کے لیے پڑھو۔ روزے میں بھی یہی ہے۔ اب ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، اس روزے کے دوران وہ کون سی ایسی چیز ہے جو ہمیں کھانے پینے سے روک رہی ہے؟ وہ اللہ کا تصور ہے کہ دنیا میں کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، آپ گھر کے اندر بیٹھ کر بھی، چار دیواری کے اندر بیٹھ کر بھی، جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، آپ کھا بھی سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں، گھر بھی آپ کا اپنا ہے، کھانا بھی آپ کا اپنا ہے، لیکن آپ کیوں نہیں کھا پی رہے؟ ایک تصور ہے کہ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، میں نے روزہ اپنے رب کی رضا کے لیے رکھا ہے، میں نے اللہ کے حکم کی وجہ سے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔ اگر یہی تصور انسان کا پوری زندگی پر اپلائی ہو جائے کہ ہر کام میں وہ اس بات کو سامنے رکھے کہ کوئی اور دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، کوئی اور سن رہا ہے یا نہیں سن رہا، میرا مولا، میرا خالق، میرا معبود، میرا رب تو دیکھ رہا ہے، تو انسان کی ساری زندگی گناہوں سے پاک ہو جاتی ہے۔ پھر انسان کی بندگی میں جو ذوق آتا ہے، اس کو بندگی میں جو کیفیت ملتی ہے، عبادت میں جو ذوق ملتا ہے، پھر وہ ذوق انسان کو ساری دنیا سے بے نیاز کر دیتا ہے، وہ اصل بندگی بنتی ہے۔ اور اگر ہم روزے میں یہ پریکٹس کر لیں اور اس رمضان میں یہ پریکٹس کر لیں تو ہماری پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ اور روزے کا مقصود بھی یہی ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو جائے۔ اور پھر ارشاد فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، مولا ایسے لوگوں کی راہ پر چلا جو صراط مستقیم، صراط مستقیم کا ایک معنی ہے سیدھی راہ، اور دوسرا اس کا معنی ہے استقامت والی راہ۔ اگر دوستان محترم ہم استقامت کے ساتھ دین کی راہ پہ چلتے رہیں، قرآن مجید ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا ہاں اللہ ہمارا رب ہے، اللہ کے رب ہونے کا یقین کر لیا، ثم استقاموا، پھر استقامت کے ساتھ اللہ کے رب ہونے پر ڈٹ گئے کہ ہماری ضرورتوں کا کفیل اللہ ہے۔ اب دیکھیں نا جو موجودہ حالات بنے ہوئے ہیں، کاروبار نہیں رہے، بہت سے لوگوں کے کاروبار بند ہو گئے ہیں، روزگار بند ہو گئی ہیں، مسائل ہیں، مشکلات ہیں، لیکن پھر بھی اگر انسان کا یقین کامل رہے کہ جیسے بھی حالات ہیں ہمارا رب اللہ ہے، وہ اسباب پیدا کرے گا، وسائل پیدا کرے گا، وہ کسی نہ کسی دروازے سے ہمارے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا، ساری سہولتوں کے دروازے کھول دے گا، ساری ضرورتوں کی وہ تکمیل کر دے گا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اس وبا کو اٹھانا مشکل نہیں ہے، مسائل کا حل کرنا مشکل نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر کی شان کا مالک ہے، ساری قدرتیں اس کے پاس ہیں، سارے خزانے اس کے پاس ہیں، سارے مسائل کا حل اس کے پاس ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ ثم استقاموا، پھر استقامت کے ساتھ اس بات پہ ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، اللہ تخافوا، ملائکہ آ کے خوشخبری دیتے ہیں، اے بندہ مومن اب تو نے خوف نہیں کرنا، ولا تحزنوا، اب کسی بات کا غم نہیں کرنا، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور جنتوں کی بشارت آ کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر جو فرمایا نا اہدنا الصراط المستقیم، اے مولا صراط مستقیم، استقامت والے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ اب استقامت کیسے نصیب ہوتی ہے انسان کو؟ انسان کیسے صاحب استقامت بن سکتا ہے؟ اس کا حل دیا ہے قرآن مجید نے، صراط الذین انعمت علیہم، مولا ان لوگوں کے راستے پر چلا
جن پر تیرا انعام ہوا وہ انبیاء ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین ہیں۔ تو معزز سامعین، ہم ان ایام کے اندر ان کی سیرت کو پڑھیں، انبیاء کی سیرت کو پڑھیں، اولیاء کی سیرت کو پڑھیں، ان کے واقعات کو پڑھیں کہ وہ کیسے اللہ کی خاطر مشکلات کو فیس کرتے رہے، مسائل کو فیس کرتے رہے، استقامت کے ساتھ قائم رہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو دنیا کی بھی کامیابی دے دی، آخرت کی بھی کامیابی دے دی، اور اینڈ کیا قرآن مجید نے اس سورہ مبارکہ کا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ مولا جو گمراہ ہو گئے، جو بھٹک گئے، جن پہ تیرا غضب ہوا، ان کے راستے سے ہمیں بچا۔ تو دوستان محترم، یہ مبارک مہینہ ہمیں یہ پیغام دینے کے لیے آیا ہے کہ ہم اللہ کے انعام یافتہ بندوں کی راہ پر استقامت کے ساتھ چلتے رہیں گے تو ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، ہماری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی، اور جو تھوڑی دیر کے لیے یہ اللہ رب العزت کی ناراضگی کی صورت میں وبا آئی ہے اور اللہ رب العزت کے گھر بند ہو گئے ہیں، ان سارے حالات سے وہ ذات ہمیں نکال لے گی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس ماہ مبارک کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکی، تقوی، تلاوت، ذکر، اس کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیاں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ علامہ صاحب سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ دعا فرمائے، کیونکہ آلریڈی صرف 15 منٹ رہ گئے ہیں افطار میں، تو جلدی سے ہم دعا پڑھ کے تو لوگوں کو افطاری کے لیے ایک مناسب ٹائم دے سکیں۔ جزاک اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا الہ العالمین، یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، میرے مولا یہ تیرا رحمتوں والا، برکتوں والا، عظمتوں والا، سعادتوں والا، رفتوں والا ماہ مبارک آیا ہے، اس میں ہماری ساری خطائیں معاف فرما دے۔ مولا ہمیں اپنی بندگی کا نور عطا فرما، ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید کا نور عطا فرما، اس نور سے ہمارے قلب و باطن کے سارے اندھیرے دور فرما دے۔ مولا اس ماہ مبارک کے اندر جو تیری وبا آئی ہے، جس سے تیرے گھر بے آباد پڑے ہیں، مولا اس وبا کو اٹھا لے، انسانیت پہ کرم فرما، اپنا فضل فرما۔ مولا تو ساری کائنات کا رب ہے، رحمان اور رحیم کی شان کا مالک ہے، میرے مولا تو اپنی رحمت فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے معافی دے دے، سب کے گھروں میں خیر فرما، سب بیماروں کو شفا عطا فرما، جملہ مرحومین کی بخشش فرما دے، تاجدار کائنات کی امت پہ کرم فرما، تحریک منہاج القرآن پہ کرم فرما، ہمارے ملک پاکستان پہ کرم فرما، جہاں جہاں بھی تیرے محبوب کی امت آباد ہے، مولا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پہ کرم فرما دے، سب کی جائز نیک حاجات کو پورا فرما دے۔ اگر گھروں میں کوئی پریشانی ہے، اس ماہ مبارک کا صدقہ، اس ماہ مبارک میں نزول قرآن کا صدقہ، تیری لیلۃ القدر کا صدقہ، مولا سب کے گھروں میں خیر فرما، اپنی رحمتیں فرما، برکتیں فرما، اپنا فضل فرما، اپنا احسان فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انشاءاللہ کل پھر اسی ٹائم پر ایگزیکٹلی عصر کی نماز کے بعد، جو کہ آج کل 7:30 پہ ہو رہی ہے، جماعت ٹائم کی بات ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ ہم تھرو آؤٹ رمضان المبارک آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ڈے بائی ڈے اس کو آپ کے لیے اور مزید بہتر کریں۔ انہی الفاظ کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ماہ رمضان آپ سب کو بہت بہت مبارک۔